السلام علیکم. دس از دا ٹروتھ میں ہم آج آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں گے جس نے ایک انسان کو پیسے دے کر کہا کہ اپنی بڑی بہن کو قتل کرو. آئیے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں یہ کہانی. یہ چودھری محمد عرفان ہے. چودھری محمد اکرم کا بیٹا، محلہ ببیام، منگلہ ہیملیٹ. یہ شخص اپنی بڑی بہن مسرت پر تشدد حملہ کرنے کا ذمہ دار ہے. عرفان کا آخری مقصد مسرت کو مارنا تھا. عرفان نے مقامی سیاستدان اور گینگسٹر چودھری محمد ریاض سے رقم لی اس کام کے لیے. ریاض چاہتا تھا کہ مسرت کو قتل کیا جائے اور عرفان یہ کام کرنے والا بہترین شخص تھا اس کے اندازے کے مطابق. ریاض نے بھی ضرورت پیش آنے پر پولیس سے عرفان کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا. ریاض چاہتا تھا کہ مسرت ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے کیونکہ وہ اسے اور اس کے سیاسی نظام کو پریشان کر رہی تھی. اور یہ ہے چودھری محمد ریاض، جو سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے رکن ہیں. انگلینڈ کے علاقے اسمال ہیتھ برمنگھم میں ایک سرکاری ملکیت والے مکان میں رہتے ہیں. پاکستان میں ریاض کا تعلق منگلہ ہیملیٹ محلہ ببیام سے ہے. یہاں وہ چودھری کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن انگلینڈ میں انہیں بے روزگار اور معذور ہونے کا الاؤنس ملتا ہے. وہاں کے لوگ ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں. ریاض منگلہ ہیملیٹ میں دہشت گردی کرتا ہے، اور وہ بھی ان لوگوں پر جو مظلوم اور غریب ہیں. یہ کام ریاض کئی سالوں سے کر رہا ہے. ریاض سے بہت لوگ پریشان ہیں، لیکن اس کے خوف کی وجہ سے کچھ نہیں کر سکتے. اگر کوئی ریاض کے خلاف بولتا ہے تو وہ ان کو مار دیتا ہے یا پھر کسی کیس پہ جیل میں ڈال دیتا ہے. اور یہ ہے مسرت بیگم، عرفان کی بڑی بہن. یہ واقعہ رمضان ماہ کی 20ویں شب کو پیش آیا جب مسرت افطاری کے وقت پڑوسیوں سے مل کر گھر واپس لوٹ رہی تھی. حسب معمول مسرت اپنے بھائی کے بچوں کے لیے KFC سے کھانا لے کر آئی تھی. جب مسرت گھر کے دروازے سے اندر آئی تو اس نے دیکھا کہ گھر میں بچے نہیں کھیل رہے. یہ اس کے لیے تھوڑا سا عجیب تھا کیونکہ ہر روز بچے اس وقت گھر میں ضرور کھیلتے نظر آتے تھے. جب مسرت کمرے کا دروازہ کھولنے گئی تو اس وقت عرفان کی بیوی رملہ والد محمد اعظم پیچھے سے آئی اور مسرت کے بالوں کو کھینچا اور زور سے مسرت کو فرش پر پھینک دیا. مسرت کے بالوں کو پکڑے ہوئے رملہ نے مسرت کو نیچے رکھا اور پھر عرفان ہتھوڑا لے کر آیا اور ہتھوڑے کی بٹ سے مسرت کے چہرے اور پاؤں پہ اور ہاتھوں پہ مارنا شروع کر دیا. اتفاقاً عرفان اور رملہ کا چھوٹا بچہ موقع واردات پہ آ پہنچا اور اس کو دیکھ کر عرفان اور رملہ نے مسرت کو چھوڑ دیا. یاد رکھیے گا کہ اس دوران سے پہلے رملہ مسرت کا گلا گونڈ رہی تھی اسکارف کی مدد سے. پھر ایسا ہوا کہ عرفان نے اندر سے پستول لائی اور پھر پستول جو ہے وہ عرفان نے نشانہ بنایا مسرت پہ، لیکن مسرت نے ایسا کیا کہ چھوٹا بچہ اٹھا لیا اور یہ سوچا کہ جب تک بچہ میرے ہاتھ میں ہے تو عرفان گولی نہیں چلائے گا. تو ایسا ہی ہوا. مسرت چھوٹا بچہ دروازے پر لے کے گئی گیٹ پہ
اور وہاں چھوڑ کے اندر سے باہر چلی گئی۔ عرفان اور رملہ کا یہ منصوبہ تھا کہ مسرت کو قتل کر دیا جائے اور پھر نعش کو مقامی ندی میں پھینک دیا جائے۔ برطانیہ میں مسرت کے اہل خانہ کو یہ بتا دیتے کہ وہ شام کو گھر واپس نہیں آئی۔ عرفان کا دوست اور کام کا ساتھی امتیاز احمد گجر والد حاجی لال، جس کا یہ فوٹو ہے، باہر گاڑی پارک کیے ہوئے کھڑا تھا کہ کب عرفان مسرت کی لاش لے کے آئے گا اور گاڑی میں لے کے یہ دونوں عرفان اور امتیاز کسی ندی میں جا کر پھینک دیں گے۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا، پلان اور منصوبہ اس طرح سے پیش نہیں آیا۔ چودھری محمد ریاض اس علاقے کے آس پاس سیاسی طور پر مشہور ہے اور اس نے بہت سارے لوگوں پر اثر ڈالا ہوا ہے، جن میں سرکاری اہلکار اور پولیس بھی شامل ہیں۔ یہ عام طور پر علم ہے کہ اگر کوئی اپنے خیالات یا ریاض کے فیصلوں کے خلاف بولتا ہے تو پھر ان پر یا تو پر تشدد حملہ کیا جاتا ہے یا ایک الزام میں جیل میں بھیج دیا جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ اور اس میں بھی یہی کچھ ہوا کہ مسرت جو ہے وہ ریاض کے خلاف باتیں کر رہی تھی، جس سے ریاض کو اپنا جو اس کا سٹیٹس ہے اس میں ریاض کی سٹیٹس کے لیے گڑبڑ ہو رہی تھی۔ یاد رکھیے کہ کچھ عرصہ پہلے، تقریباً 16 سال پہلے، مسرت کا چھوٹا بھائی رضوان ندی میں ڈوب گیا تھا، اور اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ نہاتے وقت یہ کام پیش آیا۔ لیکن محمد رضوان کی نعش تقریباً 4-5 دن بعد ملی، اور وہ بھی کسی دوسرے شہر سے، اور جب لاش کو دیکھا گیا تو لاش پہ بہت سی چوٹیں تھیں۔ اس وقت ریاض صاحب نے کہا کہ اس لاش کا پوسٹ مارٹم نہ کیا جائے اور نہ ہی کسی کو دکھائی جائے، اور فوراً لاش کو دفنایا جائے۔ اور آج کل مسرت یہ کہہ رہی تھی کہ وہ جب پاکستان جائے گی انگلینڈ سے تو وہ کوشش کرے گی کہ لاش کو نکال کر اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ یہ جو چوٹیں تھیں یہ کیوں آئیں رضوان پہ۔ اور یہی بات تھی جو محمد ریاض کو پریشان کر رہی تھی کہ اگر ایسا مسرت نے کر دیا تو اس کے لیے مشکل پڑ جائے گی، اور اسی وجہ سے ریاض نے مسرت کے چھوٹے بھائی عرفان کو کہا کہ میں آپ کو کچھ رقم دیتا ہوں، بعد میں آپ کی پولیس سے بھی حفاظت کروں گا اور آپ مسرت کو ٹھکانے لگا دیں۔ چودھری محمد ریاض جو ہے وہ پاکستان میں کچھ عرصہ بتاتے ہیں، لیکن ان کا زیادہ تر رہائش سمول ہیتھ برمنگھم میں ہے، اور یہاں پہ ان کی ایک پوری گینگ ہے جو برطانیہ میں تو کچھ کر نہیں سکتے، سب بینیفٹس کلیم کر رہے ہیں یا کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں، لیکن جب پاکستان جاتے ہیں تو وہاں ان کی بہت ٹھاٹھا ہوتی ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو چودھری سمجھتے ہیں اور ان کی ڈر سے اور ان کے خوف سے بہت لوگ پریشان ہیں۔ تو یہ کچھ ان کے ساتھی ہیں، ان کے رشتہ دار، ان کے بیٹے، ان کے کزنز، اور جیسے تصویروں پہ لکھا ہے ان کے اس گینگ میں ایسے ہی کام ہیں، اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا کچھ کرتے ہیں، اور ان کی شکلیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی شکلیں ہیں۔ آج سے 2-3 سال قبل مسرت کا
एक और छोटा भाई चौधरी अदनान को भी इन्हीं चौधरियों ने रियाज के कहने पर बहुत मारा पीटा था और उस पे इतनी चोटें और जख्म हुए थे कि वो 2 हफ्तों तक हॉस्पिटल से बाहर नहीं आ सका। और अब बात ऐसी है कि अदनान को फिर चुप कराने के लिए उस पे केस बनाया गया कि उसको फिर अंदर डाल दिया गया और तकरीबन 1.5 साल से वो अब एक बनाए हुए केस पे अंदर है, वहां मीरपुर जेल में। और आप देख सकते हैं ये फोटो, और ये फोटो चौधरी अदनान के हैं जब उन पे रियाज के कहने पे कैसर और कैसर के बेटों ने हमला किया, क्योंकि वो भी रियाज के खिलाफ बातें कर रहा था। एक बार फिर आपको बता देते हैं कि चौधरी रियाज की गैंग बहुत बड़ी है, इसमें बहुत लोग शामिल हैं, कुछ उनके भाई, कुछ उनके कज़न, कुछ उनके बेटे, कुछ उनके कज़न्स के बेटे, और इन सब की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं और जो जो इनके रोल्स हैं इस गैंग में वो भी साथ में पिक्चर्स पे लिखे हैं और अब कुछ और आपको दिखा रहे हैं। यकीनन आपने इन लोगों को देखा होगा, या तो पाकिस्तान में, अगर नहीं तो बर्मिंघम स्मॉल हीथ में ज़रूर इन लोगों को देखा होगा आपने। और चेहरे से तो ये जैसे लगते हैं वो तो आप देख रहे हैं, लेकिन ये जो काम करते हैं वो भी हम आपको अब बता रहे हैं। आप तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि इनके फोटोज़ और इनकी हरकतें सब लोगों को बताएं, शेयर करें कि इनका जो जुल्म है वो अब इख्तिताम को पहुंचे और चौधरी रियाज का जो राज है वो एंड हो जाए। और ये इसी तरीके से होगा अगर आप लोग इनकी पिक्चर्स, इनके वीडियोस और इनकी हरकतों को आपस में शेयर करेंगे और लोगों को बताएंगे। और ये जिस शख्स की तस्वीर है इसका नाम है चौधरी अल्लादिता उर्फ एडी, और ये मुसर्रत और इरफान का बड़ा भाई है। और इसके बारे में भी हम एक वीडियो पब्लिश करेंगे, लेकिन कुछ देर के बाद। फिलहाल हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो इंसान है ये कभी रियाज की पार्टी में होता है तो कभी चौधरी रुखसार की पार्टी में होता है या कभी किसी और की पार्टी में। इस शख्स को जहां से भी कोई 2 रुपये मिल जाएं तो उसी के साथ ये चला जाता है, और ये फिलहाल पता नहीं किस पार्टी के साथ है, लेकिन इन पे भी हम एक्सपोजे करेंगे कुछ देर के बाद, और ये वीडियो भी हम आपको बाद में दिखाएंगे। और आखिर में हम आपको यही बताना चाहते हैं कि ये जो चौधरी रियाज है ये एक खतरनाक इंसान है, और इससे अगर आप बच सकते हैं तो बच के ही रहें। आपने ये वीडियो देखा कि किस तरह इसने एक घर के इफराद को उसी के एक दूसरे घर के इफराद से मरवाने की कोशिश की। इसका यही काम होता है, जब कहीं और से काम ना चले तो घर में ही इख्तलाफात करवा देता है और घर में ही बहन भाई या भाई पे तशद्दुद करवा देता है। इसका ये पुराना काम है और इसके और भी बहुत से ऐसे केसेस हैं, और अगर आपके पास भी इसके बारे में कोई ऐसा केस है जिससे आप इसके जुल्म के शिकार हुए हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं और हमें मैसेज करें और हम आपकी भी मदद करेंगे। बहरहाल आज का ये वीडियो अब हम ख़त्म करते हैं और आखिर पे इस इंसान का एक बार फिर आपको चेहरा दिखाते हैं कि किस तरह से अपने अल्लाह से दुआ मांग रहा है कि मुझे और ताकत और पावर मिले और पैसा मिले कि मैं मजलूमों पे और दहशत कर सकूं।